هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني فرطكم على الحوض وأنا مكاثر بكم الأمم. وقال: هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة إلى آخره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھو سلام. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک 114 سورتاں نازل فرمائیں. انہاں ساریاں سورتاں وچوں مختصر ترین 3 سورتاں ہیں. ایک سورہ عصر، دوسری جڑی میں تلاوت کیتی ہے سورہ کوثر، اور تیسری سورہ اخلاص. خلاق عالم نے سورہ اخلاص دے اندر اپنی توحید دا سمندر بھر چھوڑے اور سورہ کوثر دے اندر
اپنے حبیب لبیب آمنہ دلال محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ایویں بیان فرمائیے جیویں سمندر کو کوزے دے اندر بند کر چھوڑیا ہو گئے. مالک کائنات نے یہ جو انسان دے بارے فرمائے نا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ انسان کو میں جیڑا علم عطا فرمائے وہ بہت تھوڑا علم ہے، اور تھوڑے ہون دے نال نال وہ ناقص علم ہے، کامل علم صرف میرے اللہ دا ہے. تو یہ قرآن میرے اللہ دا علم ہے، اور اتنا ادق علم ہے کہ ایدی تفسیر واسطے، ایدی تبیین واسطے، ایگو کھول کھول کے بیان کرن واسطے اللہ نے اپنے حبیب لبیب آمنہ دلال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معلم تعینات فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، اللہ نے میرے کو معلم بنا کے بھیجے، استاد بنا کے بھیجے، اور حضور ایسے معلم ہیں کہ جڑے دنیا دے کہیں استاد کو لو نہیں پڑھے، دنیا دے کہیں استاد دے سامنے زانوے تلمبز نہیں جھکائے. حضور فرماتے ہیں انا امی، میں ان پڑھ ہاں لیکن میرا استاد خود میرا اللہ ہے. تو گویا حضور دا جڑا علم ہے وہ بھی در حقیقت کہیں دا علم ہے، اللہ دا علم ہے. کہ میرے آقا نے جو کچھ حاصل کیتے وہ ڈائریکٹلی میرے اللہ کو حاصل کیتے. انہی واضح مثال کہ جب غار ہرا دے اندر جبریل امین آئین اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جفی پاتی نے تے عرض کریں دن اقرا پڑھو. حضور فرمائیں دن ما انا بقارین، میں تے پڑھیا ہویا کوئی نہیں. ود جبریل آدن اقرا پڑھو. حضور فرمائیں دن ما انا بقارین، میں کوئی نہیں پڑھیا ہویا. ود جبریل امین آدن اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا میرے حبیب تساں پڑھو اون دا نام گھن کے جیڑا تہاڈا رب ہے تے اونے تہاں کو تخلیق فرمائے. پھر میرے آقا پڑھ دن تو اس سورہ مقدسہ دے اندر اللہ نے جڑا لفظ سب تو پہلا بیان فرمائے وہ فرمایا انا، بمانا اساں، بمانا ہم،
انا اعطینا، اے میرے حبیب ہم ہیں آپ کو عطا کرنے والے، آپ کو دینے والے۔ اللہ تو تے وحدہ لا شریک ہیں، تو تے کلا ہیں، تو واحد نہیں بلکہ احد ہیں۔ لیکن ای مقام دے اتے جمع دا صیغہ کیوں بیان فرمائے کہ انا واحد واسطے عربی دا لفظ استعمال تھی دے آنا، جمع واسطے ہوں دے انا۔ اللہ نے یہ نہیں آکھیا کہ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا نہیں انا ہم نے عطا کیا۔ اللہ اپنے آپ کو جمع دے نال کیوں تعبیر کیتے؟ اللہ پاک فرمیندے میری عادت ہے، میرا طریقہ ہے کہ جائے مقام تے کہیں چیز دے شان کو میں اچھا کر کے بیان کرنا ہوئے، اعلیٰ کر کے بیان کرنا ہوئے، افضل کر کے بیان کرنا ہوئے، فرمایا اتھا میں اپنے آپ کو جمع دے لفظ دے نال تعبیر فرمینا۔ قرآن چونکہ ایسا پڑھ دے نہیں نا، اس واسطے سمجھ واسطے تھوڑا جہا ذہن چاہیے۔ مالک کائنات فرمیندے نشتیاں بیشتر مثالاں میں قرآن دے اندر بیان کیتی ہیں۔ مثلا لیلۃ القدر، اور شان والی رات، مقام والی رات، عزت و عظمت والی رات۔ اللہ تبارک و تعالی فرمیندے کہ میں جب شب قدر دا تذکرہ کیتے میں آکھے کہ انا انزلناہو فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس شب قدر کو مقام عطا کیا۔ کیسا مقام عطا کیا؟ فرمایا اس ایک رات کی عبادت کو 80 سال کی عبادت سے زیادہ افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرمیندے کہ جب میں قرآن مجید دا تذکرہ کیتا تو میں اپنے آپ کو متکلم واحد صیغے دے نال نہیں آکھیا، بلکہ میں آکھے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اتنا بھی لفظ انا جب اللہ پاک فرمیندے میں اپنے محبوب دی عطا دا تذکرہ فرمایا، اپنے محبوب کو کچھ دیون دا تذکرہ کرن لگیا، تو ول میں اتھا بھی لفظ انا کو گھن آیا کہ انا اعطیناکا، انا اعطیناکا۔ اللہ اے لفظ انا اتھا کیوں ذکر کیتے؟ فرمایا میں دنیا والیاں کو لساون واسطے، دنیا والیاں کو باور کرامن واسطے کہ میرا حبیب اتنے شان والا، اتنے مقام والا، اتنی عظمت والا، اتنی رفعت والا،
اتنی برکتاں والا، اتنے درجات والا، اتنی بلندی والا، فرمایا کہ تھیں لوگ میرے حبیب دی اتنی عظمت مقام کو دیکھ کے اتھیں نہ کھڑ ونجل کہ اتنا شان عطا کرن والا، اتنا شان، اتنا مقام اے محبوب محمد مصطفیٰ دائے۔ تو اللہ فرمیدن میں لفظ انا دا تذکرہ پہلے کیتے کہ میرے حبیب کو لو، میرے محبوب کو لو پہلے لفظ انا دو لکھائے کہ اتنیاں شانہ عطا کرن والے اساں ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ اللہ دا سامنا چاہ دے کہ پہلے میں پھر میرا محبوب۔ تے سارے کم علم لوگاں نے ہن اللہ پاک شعور دیندا پے، خیر ہوندا شکر ہے۔ وہ اگلے دن وہ ایک ملک دا کوئی بڑا مشہور و معروف نعت خان ہے، وہاں پہ بھی میری گال علم والے لوگ نہ سنن، عشق والے سنن، علم والے نہ سنن، علم والے اپنا علم اپنے کو رکھیں، عشق والے سنن کہ میں تے محمد دے روپ دے اندر اصل خدا کو دہدا پیا، یعنی نعوذ باللہ بھئی اے روپ حضور دائے تے در اصل حقیقت کار فرما او اللہ دی ذات ہے۔ تو خیر پھر اس مسلک دے جڑے علماء ہیں وہ بھی سارے تردیداں پہ کریں دے ہیں کہ ایسے الفاظ آکھن نال بندہ ملحد ہو ویندے، بے دین ہوندے ہو ویندے، کفر لازم آ ویندے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آتے ہیں کہ جناب اساں عشقی چے سب کچھ کر رہے ہیں، عشقی چے، عشق دا معنی یہ نہیں، ورنہ اللہ دا تو بڑا عشق کونے کرن والا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن عشق دا معنی یہ نہیں کہ خدا تے محمد مصطفیٰ کو رلا دیو، ملا دیو، یہ نہیں۔ احد احد ہے، احمد احمد ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی فرمیدن انا اعطینا، پہلے انا کو دیکھو، اساں عطا کرن والے، اللہ فرمیدے اپنے حبیب کو شان ہم عطا کرن والے، اپنے حبیب کو یہ اتنا لطیف اور عظیم جسم عطا کرنے والے ہم میں، صورت عطا کرنے والے ہم میں، سیرت عطا کرنے والے ہم میں۔ انا فرمایا پہلے میری ذات کو دیکھو، جیویں اگر کوئی شاگرد قابل ہوئے تو شاگرد دی قابلیت پتہ دے دیئے استاد دی قابلیت دا، کہ لوگ آدن جب اے شاگرد اتنا کامل ہے، شاگرد اتنا لائق ہے، تو اس دا استاد کتنا کامل ہو سی۔ جی میں جو خلیفہ اگر نیک بندہ ہے اللہ دا ذکر کرن والا ہے، خدا دی یاد دے اندر مشغول راندے، تو خلیفے دی اے شان تے مقام پتہ دے دیئے مرشد دے مقام دا، کہ جب اے خلیفہ اتنے مقام والا ہے تو اس دا مرشد کتنے شان والا ہو سی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ادھر حقیقت مقام عطا کرن والا کون ہے؟
زور نال بولو اللہ. مکہ دے اندر ایک بزرگ راندن حضرت عبداللہ بن زید. زندگی بھر شادی نہیں کی تھی. زندگی بھر شادی نہیں کی تھی. 30 40 50 60 سال گزر گئے. ایک دمار حدیث پڑھتے بیٹھے کہ فرمایا جنت دے اندر سب لوگ سب چیزاں جوڑا جوڑا ہو سن کلا کوئی نہ ہو سی. سوچن لگے کہ میں تے کلا ہاں, میں شادی نہیں کی تھی, بیوی نہیں ہے. اللہ کو دعا کی تھی, درخواست کی تھی, اللہ پھر ذرا میں کو دنیا تیرا سوچا کہ جنت دے اندر میری زوجہ میری بیوی کون ہو سی. ایک رات دعا منگیے, نتیجہ ظاہر نہیں ہویا. ول بئی نہار منگیے, ول نتیجہ سامنے نہیں آیا. ول تیسری رات منگیے, ول بھی نتیجہ سامنے نہیں آیا. لیکن رب دی رحمت کو لو نا امید نہیں ہوئے. نا امید نہیں ہوئے. اساں بڑی جلدی نا امید تھی ویندے ہیں کہ اساں مولوی صاحب رب کو لو منگتے رہے ہیں, سب کو نتیجہ نہیں ملیا. اساں منگتے رہے ہیں, اللہ نے نتیجہ نہیں دیتا. یہ ان دی بے نیازی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کو احدن کہ جیں دے بغیر کہیں دا گزارا نہ چلے, تے اون دا ساری دنیا ساری کائنات دے بغیر گزارا چلے. ان کو کیا احدن صمد کہ اون دے بغیر کہیں دا گزارا نہ چلے, تے ساری دنیا دے بغیر اون دا گزارا چلے. ان کو صمد آدن. گالی چو گال نکلا دیئے. نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ بزرگ آدن وقت میں چوتھی رات دعا منگی ہے. اللہ پاک نے میں کو خواب دے اندر لکھا ہے کہ اے میمونہ بصرہ دے اندر رہ دیئے, یمن دے علاقے دیئے, یہ جنت دے اندر تیری ساتھی ہو سی. بسا دن ول جاگ کھلیے, تہجد دے نوافل پڑھن, صبح دی نماز پڑھیے. نماز پڑھ کے سفر دا ارادہ کیتے ونجاں دیکھ کے آواں. بصرہ پہنچن, لوگ استقبال واسطے آئیں. مکہ مکرمہ تو اتنے بڑے بزرگ آئیں. انہاں کو پوچھے نے, انہیں کہ اتھاں میمونہ اکران دیئے, حبشے دے علاقے دی ہے, سیاہ رنگا تے. انہیں کہ تساں انہوں کو ملن آئے وے, وہ تے کملی رملی ہے, سیاہ فام ہے, کالی شکل ہے, عقل ہے کوئی نہ. لوگ کھل دن, وہ کو وٹے مرے دن, وہ رون دیئے, اور ہوئے لوگ کھل دن. فرمایا کریں دی کیا ہے؟ انہاں کہ اجرت دے اتے لوگاں دیاں بکریاں چریں دیئے. اجرت دے اتے بکریاں چریں دیئے. یہ جیم لے کتا ہوں سی, وہ تے جنگل ہو سی.
میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ فرمایا بڑا گندا جنگل ہے، خون خار درندے نو تھا چیرن پھاڑن والے شام کو آوے سی۔ فرمایا نہیں، میں جڑی نیت نال چلیا میں ان دی ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی جنگل بڑا گھنا ہے، جانور بڑے خون خار ہیں، او درمیان جنگل دے اندر ون کے اپنی بکریاں چریں دیے۔ حضرت عبید اللہ ہے نام انہاں دا بن زید، آدن میں چلا تو واقعی درندے ہن بڑے خون خار قسم دے۔ میں چلدا چلدا اس مقام تک پہنچا جتھوں دی میں کو نشاندہی کیتی نے، میں ون کے دیکھدا تے اللہ والی اس مقام دے اتے مصلی بچھا کے تے نفلیں کھڑی پڑ دی ہے۔ میں حیران ہویا کہ یہ تے بکریاں چراون آئی ہے، بکریاں کتھیاں؟ ولا میں دائیں بائیں ڈٹھے بکریاں چردیاں پئیاں تے بکری دی عادت ہوندی ہے ایک مقام تے نہیں کھڑدی، ان تے ویندی ہے ان تے ویندی ہے ان تے بھجدی ہے ان تے بھجدی ہے، کوئی ایک جا تے کھڑ کے چارہ بھی نہیں کھاندی۔ تو بکریاں بھجدیاں دوڑ دیاں، اے سکون نال اطمینان نال اللہ دے حضور عبادت کر رہی ہے، اور جنگل دے شیر اندیاں بکریاں دی حفاظت کر رہے ہیں۔ جیڑی بکری شیر دی غذا ہے کہ شیروں کو کھاونا ہے، وہ ان دی حفاظت کر رہی ہے۔ ورمندن میں سارا منظر دیکھدا کھڑا، جب مائی صاحبہ نے سلام پھیرے، سلام پھیر کے میں کو آکھندین عبید اللہ تیری میری ملاقات دا وعدہ تا جنت دا ہے تے تو دنیا تے کی میں آ گئے۔ میں حیران ہو کے آکھن لگا کہ تو حقوں میرے نام دا پتہ کی میں لگ گئے تے جنت دی ملاقات دا پتہ کی میں لگ گئے۔ فرمایا جڑے اللہ نے فلاں رات خواب دے اندر تو حقوں دسے میرا تے میں بھی تے ہوں اللہ دی بندیاں، میرے اللہ نے میکو بھی اطلاع کی تھی۔ آکھن لگے یہ تو ساری گالیں چلو ہو گئیاں، اللہ نے دس لیتے، لیکن اے منظر جڑا میں دیکھدا پیاں کہ لوگاں کو لو تساں چھپ کے آئے وے، لک کے آئے وے تے آئے وے بکریاں چراون تے اتھاں اللہ دی عبادت کر رہے ہو تے تواڈیاں بکریاں شیر چرا رہے ہیں جنہ دی غذا ہے۔ آکھن لگی عبید اللہ جائیں نبھار دی میری اللہ نال صلح ہوئیے، میرا اللہ نال تعلق ہوئے، میں اپنے اللہ دی ہو کے رہ گئیاں، کائنات دی ہر شے کو اللہ نے میرے تابع کر دیتے، ہن انہاں شیراں نے بھی میریاں بکریاں دے نال صلح کر دی۔ یہ انہاں کو کھاندے نہیں بلکہ انہاں دی حفاظت کرے دیں، انہاں دی حفاظت کرے دیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ واقعہ سناون مقصود نہیں، بلکہ مقصود ہی دے وچوں یہ ہے کہ جرے تعلق مع اللہ اتنا مضبوط ہو ویندے، اللہ دے نال تعلق اتنا مضبوط ہو ویندے، پیچھے اللہ پاک فرمیندن کہ میں اپنے بندے دے نال دنیا دے اندر اون تعلق دیاں مثالاں دکھا دینا، لوگاں کو دسا دینا، حتیٰ کہ حدیث پاک کی چاندے کہ وَتُسْتَغْفَرُ لَهُمُ الْحِيطَانُ کہ جیڑیاں سمندراں دیاں مچھلیاں بھی ہوندیاں، میں انہاں دے اندر بھی اعلان کر دینا
کہ فلاں بندہ میرے نال محبت کرن والا ہے تو تسا بھی دنیا دیاں تمام مخلوقاں ان دی مغفرت دے واسطے دعا کرو اور ان دے نال محبت تے پیار کرو۔ تو یہ چیزاں عطا کرن والا کون ہے؟ زورن بولو نا ذرا، کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہوں ویلے عطا کریں دے جلے اللہ نال سارا تعلق ہو سی، محبت ہو سی، پیار ہو سی، وہ دلاں دے راز جان دے، دلاں دیاں نیتاں جان دے۔ یہ بھائی صادق خان صاحب بیٹھیں الحمدللہ سال لا کے ہیں، میں پوچھیں بھی خان صاحب کیویں گزری ہے؟ آدن بہت اچھی گزری ہے، بس ایک فلانا بندہ تھا اور کھا پی کے ایسے، اور جناب والا میں کہ کھانے کی نیت سے کیا تھا یا اللہ کے دین کی نیت سے کیا تھا؟ اس نے کہا جی یہ تو اب اس کو پتا، بھئی اس کو پتا تو ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے، تو بہت سے لوگوں نے تو ہجرت اس لیے فرمائی کہ چونکہ میرے آقا نے ہجرت فرمائی ہے، مکہ چھوڑا ہے ہم نے بھی چھوڑ دیا، حضور نے وطن چھوڑا ہے ہم نے بھی چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور بعض لوگوں نے اس نیت سے کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین سرسبز ہے، کاروبار ہے، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا، میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ، جس بندے کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کو پا لیا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تو اس نے دنیا کو پا لیا۔ دعا کرو اللہ ساکو نیت دے اندر اخلاص نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد